رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابۃ اجمعین سے یا رسول اللہ قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بال کے بدلہ میں ایک نیکی ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابۃ اجمعین سے یا رسول اللہ قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بال کے بدلہ میں ایک نیکی ہے۔ پھر اون کے متعلق فرمایا کہ اس کے بھی ایک اون کے بدلہ میں ایک نیکی ہے۔ ایک حدیث میں ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جن کو توفیق عطا فرمایا نا، یعنی کتنی توفیق، کس کے اوپر قربانی واجب ہے، یہ میں ابھی انشاءاللہ قریب بتانے والا ہوں۔ قربانی کن کے اوپر واجب ہے؟ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے اوپر قربانی واجب، جو مالک نصاب ہے، مالک نصاب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے ہیں تو وہ عیدگاہ میں نہ آئے۔ جو لوگ قربانی نہیں کر سکے تو ہمارے ان کا عیدگاہ میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بلکہ اللہ کے رسول کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ نماز پڑھیے اور اللہ کے لیے قربانی کریں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ پھر اللہ رب العزت نے سکھا دی قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بتا دیجئے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، ہمارے نماز، وَنُسُكِي، ہمارے قربانی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، ہمارے حیات اور موت، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو میرے دوستوں، قربانی جن کو اللہ نے مالک نصاب بنایا، جن کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، ایسے لوگ قربانی کریں کس کے لیے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کریں، کوئی نام و نمود کے لیے نہیں۔ میرے دوستوں، آج کل تو کوئی کسی نے 2 لاکھ کا جانور لیا تو برادر میں جو ہے نا دوسرے نے 2.5 لاکھ کا لیا، تیسرے نے جو ہے نا 2.5 لاکھ کا سن کر اس نے 3.5 لاکھ کا لے لی، جس نے سنا کہ 3.5 لاکھ نے فلاں نے لیا ہے تو اس 4 لاکھ میں لے کر کھڑے کرا دیتے کہ فلاں نے بھائی 10 من 20 من وزنی جو ہے نا جانور لیا نا، تو تیسرے نے کہا کہ بھائی ہم تو 25 من کا لیں گے۔ یہ برادری والی سسٹم بھی چل پڑے ہیں میرے دوستوں۔ تو یہ جو ہے نا دکھاوا ہے۔ اور میرے دوستو سنو، جو اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا لَن يَنَالُ اللَّهَ لُحُومَهَا لَن يَنَالُ اللَّهَ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ تم لوگ جو قربانی کرتے ہو اللہ کے نام پر، کہا کہ اس کی قربانی کی خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لیتے ہیں، نہ اس کا گوشت پہنچتے ہیں اللہ کی دربار میں۔ لَن يَنَالُ اللَّهَ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ اس کا گوشت پہنچتے ہیں نہ اس کا خون پہنچ، بلکہ جب تم نے ارادہ کی ہے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کا تم نے نیت کی، اور تم نے پھر جانور کو لٹا کر اس کو ذبح کرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ پھر ذبح کرنے کے بعد کہتے ہو کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ جو ہم نے اس قربانی کیا، جو قربانی کیا ہے اللہ تو اس کو قبول و مقبول فرما لے ہمارے طرف سے، ہم نے صرف آپ کی رضا کے لیے قربانی کی۔ تو میرے دوستوں، حضرت ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھیں کتنی بڑی آزمائش تھی کہ 80 سال کے بعد اللہ نے ایک اولاد دی ہے اکلوتا
بیٹا۔ پھر اس کی بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام جو شہزادی تھی اور بیابان جنگل کے اندر چھوڑنے کے بعد پھر اس بیٹے کا حکم آتے اللہ کی طرف سے کہ اپنے بیٹے کی قربانی، اللہ رب العزت نے ان کی قربانی پیش کر دی ہے۔ پھر سننے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی راستے میں جو میرے اسماعیل جیسے ہزاروں اسماعیل اللہ کے راستے میں قربان ہیں۔ اور ماں کی اخلاص کو دیکھو، باپ کی اخلاص دیکھیں اور بیٹے کی اخلاص کو بھی دیکھیں اور بیٹے کی صبر کو بھی دیکھیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، دونوں کے دونوں باپ اور بیٹے متی ہو گئے۔ اور تو ماں سننے کے بعد ماں بھی متی ہو گئی۔ شیطان کتنی سچی بات بتا دی ماں کے سامنے، تاکہ رضامندی میں ماں بھی شامل ہو جائے۔ تو میرے دوستوں، قربانی کتنی بڑی ثواب ہے۔ یہ قربانی کی جانور کل فلسرت کے پول میں تمہارے لیے سواری بن جائیں گے، یہ تمہارے لیے سواری بن کر سواری بن جائیں گے۔ تو میرے دوستوں، قربانی بہت بڑی ثواب ہے۔ قربانی کے جانور کے اندر جتنی بال ہے، ہر بال میں ایک نیکیاں۔ اسی طریقے سے دمبے یعنی اون میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ہر اون میں ایک ایک نیکیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جو لوگ اللہ نے جن کو مالک نصاب بنایا، توفیق ہونے کے باوجود بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتے ہیں تو وہ جو ہے نا عیدگاہ میں نہ آئے۔ اللہ کے رسول کتنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کی بعد اللہ کے رسول نے کسی سال کو بھی قربانی نہیں چھوڑے، ہر سال کو اللہ کے رسول نے قربانی کی ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ مواظبات یعنی متواتر، اللہ کی رسول نے ہمیشہ قربانی، ہر سال کو قربانی کی۔ تو یہ بھی اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ تو لہٰذا یہ وجوب کے اندر جو مالک نصاب ہے اس کے اوپر وجوب ہے، واجب ہے۔ اللہ کے رسول نے ہر سال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت کے لیے وہ یہ واجب ہو گئی۔ میرے دوستوں، بات یہ ہے بعض وقت لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اس قربانی سے مقصد کیا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام یا حضرت اسحاق علیہ السلام؟ میرے دوستو، بات یہ ہے قرآن مجید کی آیات اور حدیث سے روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا بیٹا یعنی اسماعیل علیہ السلام، ان کا عمر 16 سال تھے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائے، جو قوم لوط کے اوپر جب عذاب آنے والے تھے، جس میں بی بی سارہ علیہ السلام اور بڑی تعجب بھی کرنے لگی کہ میں تو بڑھیا ہو گئی ہوں اور بانجھ ہو گئے اور میرے شوہر بھی انتہائی بوڑھے ہو گئے، تو ہمیں بچے کیسے کر ہو سکتے ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ اس میں بھی تعجب کرتے ہو؟ اب میرے دوستوں، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت تھی، جو قوم لوط کی تباہی کے متعلق اللہ رب العزت نے جب 3 فرشتوں کو بھیجے، پھر ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹے کا بشارت دی، جو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ 16 سال بڑا تھے اسماعیل علیہ السلام، تو اس کا مطلب قربانی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام مقصد، اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام نہیں۔ اب میرے دوستوں، میں آپ لوگوں کے سامنے عن قریب کہ بھائی کس کے اوپر مالک نصاب کون ہے اور اس وقت میں کتنی رقم ہو نصاب کے اوپر قربانی واجب ہوگی، اور زکوٰۃ اور قربانی میں کیا فرق ہے، یہ بھی انشاءاللہ میں عن قریب آپ لوگوں کے سامنے بتا دوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔